ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ روٹین بن جاتی ہے کہ انسان کی ہر جمعرات کو اس نے آنا ہے، اور بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے یہ اجتماع۔ خوش نصیب عشاء کی نماز بھی یہی ادا کرتے ہوں گے، تلاوت، نام، بیان، ذکر، دعا، درود و سلام، ملاقات، برکتیں ہی برکتیں ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں جو اہم ترین چیز ایک انسان کر سکتا ہے نا، وہ عادت بنانا ہے کسی چیز کی۔ جب کسی چیز کی عادت بن جاتی ہے نا تو انسان اس چیز کے بغیر رہتا نہیں ہے۔ اور ایک کام ہوتا ہے اوکیجنل اور ایک ہوتا ہے ہیبیچول۔ اوکیجنل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی نے وہ کام کیا، اور ہیبیچول کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے، انسانی ذہن ہے، وہ اس چیز میں تمیز نہیں کر سکتا کہ صحیح چیز کون سی ہے، غلط چیز کون سی ہے، اس کو اس بات کا نہیں پتا۔ ہمارے ذہن کو اس بات کا پتہ ہے کہ کون سی چیز یہ ریپیٹڈلی کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، اور جس چیز کو انسان بار بار کرتا چلا جاتا ہے، دماغ اس کو ہیبٹ اور عادت بنا کے سٹور کر لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ عادت انسان کی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان گالیاں نکال رہا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے، اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے، بازار میں جاتا ہے، کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے نا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ بس گالی نکال دیتا ہے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا واقعی یہ گالی اس کی زبان پہ ایسی چڑھ گئی ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ گالی نکل رہی ہے۔ MIT دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، میساچیوسیٹ میں، امریکہ کی اسٹیٹ ہے یہ۔ وہاں پر ہیبٹ فارمیشن کے اوپر پوری ریسرچ ہوئی، پوری تحقیق ہوئی، اور بہت بڑا ریسرچ پیپر چھپا، مجھے وہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے لوگ جن کو دماغی بیماری ہوئی، جن کا دماغ خراب ہو گیا، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے دوران اس کے دماغ پہ چوٹ لگی، لیکن چوٹ لگنے کے بعد، دماغ کی خرابی کے بعد، اس بندے کے دماغ میں جو عادتیں موجود تھیں وہ عادتیں نہیں گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بیٹھے ہوتے تھے، وہ اٹھتا تھا، اٹھ کے واش روم یوز کر کے آ جاتا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھتے تھے تم کہاں گئے ہو، کیونکہ اس کو نہ اپنا نام یاد ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کا نام یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، اس کو ایسی چوٹ لگی تھی دماغ پہ، لیکن وہ وقت پر جاتا ہے، جا کر واش روم یوز کر کے آ جاتا۔ اس کو پوچھا گیا تم کہاں جا رہے ہو، وہ بتا نہیں سکا۔ روز شام کو وہ سیر کرنے چلا جاتا، گھوم کے آ جاتا، اس سے پوچھتے تم کہاں گئے تھے، بتاؤ، تم خاص وقت پہ گھر سے نکل جاتے ہو، وہ یہ بتاتا تھا مجھے نہیں پتا میں کہاں گیا۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں وہ بات عادت بن کے سٹور ہو چکی تھی۔ So what you are going to do, you must make the act habit۔ یہ جو نیک لوگوں کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا؟ مجھے پتا چلا پچھلے دنوں ہمارے KPK میں ایک ذمہ دار کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ 30 سال سے بغیر کسی عوض امام مسجد تھے، حافظ قرآن تھے۔ جس رات ان کا انتقال ہوا وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا یہ ہوش میں نہیں ہے اپنے، لیکن وہ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب ان کو تھوڑا سا ہوش آتا تھا وہ بے قرار ہو کے اٹھتے، اٹھ کے جا کے وضو کرنا شروع کرتے تھے، اٹھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے جتنی طاقت ان میں ہوتی۔ اور جب آخری وقت آیا، ان کو گھر سے کچھ 40-50 کلومیٹر دور بڑے ہسپتال میں لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہوا۔ What is this? If we need a scientific explanation of all this activity، اگر یہ جو ہوا بابا جی کے ساتھ، اس لیے آپ کو سائنٹیفک اپلیکیشن چاہیے، تو بڑی سمپل ہے کہ بابا جی کی زندگی میں قرآن مجید عادت بن گیا ہوا تھا۔ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے برکتیں حاصل کر کے ان کا دماغ اتنا ہارڈ وائر ہو گیا تھا کہ ان کے ذہن میں اور کوئی چیز تھی نہیں
کہ میں مشکل ترین حالت میں بھی قرآن مجید ہی پڑھوں گا. یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ اچھے کاموں کو اپنی زندگی میں عادت کی طرح گھسا لیتے ہیں. امیر اہل سنت پچھلے دنوں آپ نے ترکوں کا یہ ایک عالم دیکھا. دیکھیں عادت وہ چیز بنے گی جو بچپن سے آپ نے دیکھی ہوگی اپنے ماں باپ میں, اپنے معاشرے میں, اپنے اسکول میں, اپنے گھر میں. وہ چیز تو خود بخود عادت بن جاتی ہے کیونکہ آپ نے اس عمر میں وہ چیز دیکھی جب دماغ کچا تھا, آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر کے وہ بھر گیا. لیکن اگر آپ بڑی عمر کے ہیں ابھی اور آپ کسی چیز کو عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس چیز سے ہر درجہ محبت کرنا ضروری ہوگا. آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ آپ کی عادت ہے, یہ عادت ہے کہ آپ جب بھی سرکار کا نام سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور فرماتے ہیں, ضرور آپ درود و سلام پڑھتے ہیں. پھر آپ نے ترکوں کی عادت دیکھی کہ جب وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے یوں ذرا سا سر کو جھکایا کرتے ہیں. آپ نے یہ عادت اپنی بنا لی اور مسلسل آپ مدنی مذاکرے میں فرماتے گئے. اب ماشاءاللہ اگر ہم زیارت کریں امیر اہل سنت کی, جب بھی آپ نام پاک لیتے ہیں تو ضرور صلی اللہ تعالی وسلم اور ہاتھ رکھ کے سر کو جھکاتے ہیں. کہ یہ تعظیم کا ایک درجہ ہے. تو آپ کا دماغ یہی سرچ کرتا رہتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے میں اس بات کو عادت بنا لوں. 55 دن لگتے ہیں تقریباً کوئی بات عادت بننے میں. دیکھیں ابھی میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گھر سے, تو آج سے 20 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ گاڑی چلائی تھی. اب جب میں نے گاڑی چلائی ہوگی پہلی بار, میں جب گیراج سے گاڑی نکال رہا ہوں گا تو کتنا دیکھا ہوگا میں نے, ڈرا ہوں گا میں گاڑی لگ نہ جائے. میرے والد صاحب نے فرمایا ہوگا کہ سائیڈ مررز ٹھیک کر لو, بیک مرر ٹھیک کر لو, دروازہ پورا کھلا ہوا ہے پیچھے نکالو, موڑو. کافی کر کے 20-25 منٹ بعد میں نے آہستہ آہستہ کر کے گاڑی نکالی ہوگی اور پھر میں چلا ہوگا. کیا آج بھی اسی طرح ہی مشکل سے میں نے گاڑی نکالی ہے؟ آج مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا, میں سوچ پتہ نہیں کچھ اور رہا ہوں گا اور گاڑی آپ خود بخود چلتی ہے. ایسا ہی ہے نا, کیوں؟ وہ چیز عادت بن گئی. یہ دماغ میں باقاعدہ گودام ہوتا ہے جس کو بیسل گینگلیا کہا جاتا ہے, جہاں پہ یہ ساری عادتیں سٹور ہوتی چلی جاتی ہیں. گندی عادتیں جس کو پڑ جاتی ہیں پھر وہ عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں اور وہ عادتیں رپیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں, بچوں میں آ جاتی, نسلوں میں آ جاتی. اور یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے. افریقہ میں ایک گاؤں ہے, وہاں پر کسی بندے کے پاس کوئی جانور تھا جو کہ انسانوں کو نقل مار کے ان کی بولی سیکھ لے. آپ آج اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کسی بڑی جگہ پر ہے, لازمی محنت اور قربانی پیچھے ہوگی. اور اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں بظاہر اس کو بغیر قربانی کے وہ مقام مل گیا ہے تو قربانی پھر کسی اور نے دی ہوگی اس کی جگہ پہ, بغیر قربانی کے نہیں مل سکتا. یہ دنیا کا ایک ایسا اصول ہے جو غیر مسلم پر بھی اپلائی ہے اور مسلم پر بھی اپلائی ہے. یہ غیر مسلم بھی اگر کوئی محنت کر رہا ہے, کوئی آگے جا رہا ہے, دنیا میں اس کو مل جائے گا. یہ وہ سبق ہے جو ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے ملتا ہے, ہمت اور قربانی. اس چیز کو کبھی بھی اگنور نہ کریں. انعمت علیہم والا گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو انعام ہوا تو ان کی زندگی کو عبارت دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو عطا فرمایا. اور حضور خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا, آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. اور کتنی بڑی شان ہے آج اجمیر شریف کے اندر, غیر مسلم بھی آپ کی قبر پرانوار پر جاتے ہیں. غیر مسلم یہ مقام ویسے ہی نہیں مل جاتے. میں آج پڑھ رہا تھا انڈیا کا جو صدر ہے, وزیر اعظم ہے, اس نے خواجہ صاحب کے 809ویں عرس پر چادر بچھوائی ہے. تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ دنیا ان کے نام کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لاہور ہے,